السلام علیکم۔ آن پرویز صداقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین، آج بھی ہم کوئی 3-4 نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو پہلی خبر ہے اسی سے آغاز کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر واپس لندن جا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی خبریں جو ہیں آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی زبان بولتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جا رہے ہیں ناظرین۔ لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ جو مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ یہاں سے سعودی عرب جا رہے ہیں، اور اگر چونکہ تھوڑا ہمارا حافظہ کمزور ہے، اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 3 دہائیوں سے وہ سعودی عرب جاتے ہیں، ہر رمضان میں جاتے ہیں، اور رمضان میں ان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ پہلے جاتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کے بعد وہ جو آخری عشرہ ہے وہ مدینہ شریف میں گزارتے ہیں، مسجد نبی میں گزارتے ہیں، اور وہاں بہت ساری ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ جو پاکستانی ہوتے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں، اور اسی طرح کے دور دراز سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف ممالک سے جو آئے ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ ملتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو نماز ہے، عید ہے، وہ مسجد نبی میں ہی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شاہی خاندان سے ملتے ہیں، جیسے ان کے مراسم میں ساری دنیا جانتی ہے، اور شاہی خاندان والے ان کا بہت احترام بھی کرتے ہیں۔ ان کو اب اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اب جب پچھلی دفعہ گئے ہیں تو ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، پھر بھی ان کو جو ہے شاہی پروٹوکول وہاں پر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس دفعہ بھی جب میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ جائیں گے تو یقیناً ان کو شاہی پروٹوکول یا شاہی پروٹوکول جیسا ہی پروٹوکول ان کو سعودی عرب میں دیا جاتا ہے، چونکہ سعودی حکمرانوں کے ساتھ، سعودی حکومت کے ساتھ ان کے شروع دن سے بہت اچھے مراسم ہیں۔ تو یوں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہاں سے جو ہے جائیں گے، آخری جو عشرہ ہے اس میں جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے، اور سعودی عرب وہ عمرہ کریں گے، اسی طرح مدینہ شریف، اور پھر وہاں سے وہ جو خبر ہے وہ جو ہے کہ وہ دبئی جائیں گے، چند دن قیام کے بعد پھر وہ لندن جائیں گے۔ لندن میں ان کا جو قیام ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ انہوں نے وہاں پہ علاج کروانا ہے، چونکہ ان کے سارے معالج جو ہیں وہ لندن میں ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ساری دنیا جانتی ہے، شروع دن سے وہ اپنا علاج جو ہے وہ لندن سے ہی کرواتے ہیں، تو ان کے معالج وہاں پہ ہیں، انہوں نے اپنا چیک اپ بھی کروانا ہوگا، روٹین کا ان کا چیک اپ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ چونکہ ریسٹ بھی کریں گے، اور 1.5 سے 2 ماہ وہاں لگ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اب جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ویسے ان کی تنقید بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس نہ تو کوئی سرکاری عہدہ ہے پاکستان میں، نہ ہی کوئی ایسی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی اب کیس باقی ہے۔ ساری عدالتیں آپ کے سامنے ہیں، سارے کیسز ان کے خلاف جو تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، وہ جھوٹے تھے یا جو بھی تھا، لیکن تمام تر جو کیسز ہیں ان کے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب وہ کسی کیس میں کسی بھی عدالت کو یہاں مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، وہ تمام کیسوں سے بری ہو گئے ہیں اور باعزت بری ہو چکے ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، وہ باعزت بری ہو چکے ہیں، تو پھر تو وہ جہاں مرضی جائیں، چونکہ ان کی اپنی زندگی ہے، ان کی اپنی لائف ہے، پھر ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے ایک آدھ جو میٹنگ وہ چیئر کی ہے اگر لاہور میں، تو اس میں بھی آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اس میں بھی باتیں ہوئی ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کس حیثیت سے وہ میٹنگ چیئر کر رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے۔ بھائی اگر نہیں ہے تو پھر ان کو جانے دیں، اگر وہ جا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو روکنا کیوں چاہتے ہیں؟ لیکن وہ اپنی زندگی جئیں گے، ان کی اپنی زندگی آزاد زندگی، اور پھر ان کو یہاں پہ کیا خطرات ہیں؟ دیکھیں، ان کا سگا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی سگی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو پھر ان کو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یقیناً وہ عمرے پہ جائیں گے، عبادت کے لیے جائیں گے، اس کے بعد وہ شاہی خاندان سے بھی ملیں گے، اور پھر وہ دبئی، اور دبئی سے لندن، تو لندن وہ اپنے علاج کرائیں گے، اس کے بعد وہ وہاں پر کوئی اسٹے بھی کریں گے، کچھ آرام کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جائیں گے۔ اور اب ان کی جو باقی ماندہ زندگی ہے ان کا آنا جانا لگا رہے گا، سعودی عرب، لندن، پاکستان، اسی طرح چلے گا۔ سعودی عرب کی چونکہ بات ہو رہی تھی تو اسی کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا چلوں، چونکہ سعودی وزیر دفاع جو ہیں شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں، اور یقیناً یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے، چونکہ شہزادہ خالد بن سلمان سے جو وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی اس پہ وہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے چونکہ برادر ملک ہے اور برادر اسلامی ملک ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے جو معاملات اور تعلقات ہیں وہ یقیناً بہتر ہی ہوں تو ہم زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سعودی عرب نے ہر دور میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہر حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ہر دور اور ہر حکومت میں ہماری مدد کی ہے، پاکستان کی مدد کی ہے جو ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اب بھی انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی بھی بات کی، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم ہر جو ہے ہر محاذ پر پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
تو یقیناً سعودی عرب کے ساتھ پھر شریف فیملی کے تو زیادہ اچھے تعلقات ہیں، جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو اور زیادہ تعلقات میں بہتری آ جاتی ہے۔ ناظرین، جو تیسری اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پتنگ بازی آج کل بہت عروج پر ہے، اور بالخصوص پنجاب اور لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں تو بہت زیادہ ہے، اور ہمیں خوشی یہ ہے، میں اگر اپنے حیثیت سے بات کروں تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک تڑپتے بچے کی جب وہ دیکھی، ڈور کٹے بچے کی میت دیکھی یا اس کو تڑپتے دیکھا تو انہوں نے بہت سخت نوٹس لیا، اور اللہ کرے کہ اسی طرح کا سخت نوٹس لیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کو خود مانیٹر کریں، اس کو فوکس کریں، اور کسی بھی طرح اگر وہ اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں یا اس پر پابندی لگا لیتی ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ پنجاب کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں جو ہے پتنگ بازی ہوتی ہے اور بہت زور و شور سے ہوتی ہے۔ اسی طرح پنجاب کے دیگر جو شہر اور اضلاع ان میں بھی اس وقت ہو رہی ہے۔ ایک تو ان کی جو سیل پرچیز ہے اس پر پابندی ہونی چاہیے، بالکل وہ کھلے عام جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اور ہر کسی کو پتہ، اور وہ قاتل ڈور ہے، تو قاتل ڈور جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے، اور اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور جو نہتے شہری خاص کر بائکس پہ جو سفر کرنے والے لوگ ہیں، جس طرح وہ ان کی گردنیں جاتی ہیں، جس طرح ان کے بازو اور اعضاء کٹے جاتے ہیں اور موت واقع ہوتی ہے، ان سے وہ بچ سکتے ہیں، اور یہ کریڈٹ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کسی حد تک ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں اگر کسی بچے کو وہ ڈور اٹھائے دیکھیں یا وہ پتنگ دیکھیں تو کم از کم ان کو ہم روکیں، جس حد تک ہو سکے روکیں۔ لڑائی جھگڑا تو ہم نہیں کر سکتے، وہ تو پولیس کا کام ہے۔ پھر آخری بات وہی ہے کہ 15 جو ہیلپ لائن ہے پولیس کی، آپ ان کو اطلاع کریں، ہر طرح کی آپ کوشش کریں، اگر ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں تو یقیناً اس رمضان میں ایک اضافی ثواب بھی ہوگا، اور بہت سارے ناحق جو لوگ جو زخمی ہوتے ہیں یا جن کا خدا نخواستہ قتل ہو جاتا ہے ڈور کے، اس قاتل ڈور سے، تو وہ بچ جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ کو مزید نئی خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔